بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے قوت ارادی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک بار ایک بات کرتے ہیں پھر اسی کے اوپر اسی ارادے کو ترک کر دیتے ہیں۔ مثلاً آج انہوں نے یہ سوچا کہ آج میں یہ کام کروں گا، پھر انہوں نے کل پہ ڈال دیا، یعنی ان کے اندر قوت ارادہ نہیں ہے۔ جو ارادہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، جو کام کرتے ہیں پھر اس کو منقطع کر دیتے ہیں، اگلے دن پہ ڈال دیتے ہیں۔ جب کئی ارادے ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کئی ارادے ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑا سٹینڈ لینے والے ارادے ہوتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ قوت ارادی یعنی ارادے کی قوت۔ اب بات یہ ہے کہ ہم جس چیز کا ارادہ کریں، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر فائنل کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے آپ کسی چیز کا ایک ارادہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں ہم بحیثیت مسلمان، ہم مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، ٹھیک ہے، اور ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں، ہمارے مقدر میں جو چیز جس کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ بھی اپنی جگہ ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، مقدر اور نصیب کے اوپر ایمان ہونا لازمی ہے۔ لیکن جہاں تک قوت ارادی کا فیصلے کا تعلق ہے، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں، پہلے اس کو پرکھا جائے اسلام کی روشنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کر اس فیصلے کو لیا جائے۔ پہلے تو ہمیں وہ چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، پھر ہمیں جب وہ چیز بالکل صحیح معلوم ہو کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، شریعت سے ٹکرا تو نہیں رہی کیا یہ بات، جب آپ اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر پوری طرح سٹینڈ لے لیں۔ جہاں پہ ہم ارادہ کرتے ہیں پھر لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے، لوگ آپ کی طرف اتنی زیادہ توجہ مرکوز نہیں کرتے جتنی آپ خود اپنے اوپر مرکوز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کسی چیز کا ارادہ کریں، پھر اس کو پرکھیں، لیکن پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام کی روشنی میں پرکھیں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا ہدایات دے رہا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا ہدایت دے رہا ہے، کیا ہم شریعت کے کسی اصول سے ٹکرا تو نہیں رہے۔ اگر ہم ٹھیک ہیں تو پھر ہم اس کے اوپر سٹینڈ لیں مضبوطی کے ساتھ، پھر دنیا کی کوئی طاقت، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا، میں کہتا ہوں کہ آپ گارنٹی دیتا ہوں کہ انفرادی طور پر آپ اس میں کامیابی حاصل کریں گے۔ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ جب آپ اس چیز پہ بھی ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ اسلام کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ہے ہماری زندگی ہمارے لیے، تو پھر اس کے بعد ہمیں کسی چیز کے اوپر سٹینڈ لینے سے جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ہم مسلمان تو نہ ہوئے نا، ہم تو بڑے ضعیف الایمان لوگ ہوئے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں جہاں پہ بھی سٹینڈ لے رہی ہوں یا لے رہا ہوں، کیا یہ بات شریعت سے ٹکرا تو نہیں رہی۔ اگر نہیں ٹکرا رہی تو آپ پوری مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر قائم رہیں۔ ہمارے ارادے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ ہم اصل میں کسی چیز کو نہ دیکھتے ہیں، نہ ہمارے پاس نالج ہے، نہ ہم سمجھتے ہیں، اور ڈبل دماغ ہمارا کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہم یہ کریں نہ کریں، کریں نہ کریں، یہی ہماری چیز ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہمیں جب کسی چیز کے فیصلے کے اوپر آنا ہوگا تو پھر ہمیں مضبوطی سے اس کے اوپر سٹینڈ لینا ہوگا۔ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے، انہوں نے بڑی مضبوطی سے سٹینڈ لیا۔ میں معاشرتی حوالے سے گفتگو کرتا ہوں، میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے جنہوں نے بڑی مضبوطی سے سٹینڈ لیا اور انہوں نے پھر کسی سائڈ پہ نہیں دیکھا۔ لیکن جو لوگ سٹینڈ لینے سے گھبراتے ہیں، کسی چیز کے اوپر قائم ہونے سے گھبراتے ہیں، پھر وہ دنیا میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا دماغ اس شخص کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، ہمارا کاروبار کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کسی چیز کے بھی، اے بی زیڈ کوئی بھی چیز ہو،
اس کے اوپر آپ کو دیکھنا ہوگا، پہلے اس چیز کو پرکھنا ہوگا، پھر پرکھنے کے بعد آپ کو جب ہر طرف سے دماغ یس کا سگنل دے رہا ہے تو آپ اس کے اوپر مضبوطی سے قائم رہیں، ڈبل مائنڈ نہ ہوا کریں۔ یہی تو ناکامی ہے، آپ اس کے اوپر دلائل دیں، آپ اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیں۔ اب آپ نے فرض کیا کہ کپڑے کا کام شروع کرنا ہے، ہر لحاظ سے آپ کو پتہ ہے میں کپڑے کا کام کرتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، کوئی ایسی ویسی بات بھی نہیں ہے، شریعت کے حوالے سے بھی کوئی اس کی ممانت نہیں ہے، تو میں کاروبار بھی جانتا ہوں، کرنا بھی چاہتا ہوں۔ آپ کو آگے کوئی بندہ مل گیا تو اس نے کہا نہیں نہیں جس میں نقصان ہوگا، اس کو نقصان ہوا نا، آپ کو تو نقصان نہیں ہوگا نا۔ ہر بندے کا مقدر اور نصیب اللہ تعالیٰ کے، جس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے، تو آپ اس کے اوپر سٹینڈ لے، آپ کام کریں، رزق اللہ کی ذات ہے۔ شادی کے معاملات میں بھی ہمیں اسی طرح کی ضرورت ہے، دنیا کے ہر شعبے کے اندر ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے، لیکن ہم ایسی چیزوں کے اندر گھس گئے ہیں، ایسی چیزوں کو ماننا شروع کر دیا ہے جو بے بنیاد چیزیں ہیں، جس کے اوپر کوئی ہماری حقیقت نہیں۔ ہم اسی چیزوں سے اختار ہے، یہی انا کا مسئلہ بھی بنا لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں، لوگ کہیں گے ریڑھی لگا رہے ہیں، لوگ کہیں گے اس سے شادی کر لی ہے، لوگ کہیں گے بیوہ سے شادی کر لی ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ آپ جب سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے، میری ایک بات، ایک شخص آپ کو پسند نہیں ہے یا دنیا کو پسند نہیں ہے، وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، اور ایک شخص جو دنیا میں بڑا مقبول ہے، دنیا میں بڑا ایک پیسے کے دوسرے حوالے سے، لیکن آپ کے ساتھ اس کی کوئی محبت کا تعلق ہی قائم نہیں ہے، تو پھر ایسی محبت کو کیا کرنا ہے، جیسے پیسے کو کیا کرنا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی بھی معاملے کے اندر سٹینڈ لینے کے لیے اور ارادے کی قوت کو قائم کرنے کے لیے اس کو عملی طور پر اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم عمل نہیں کرتے، ہم اپنے ارادے بنا کر اس کو توڑ دیتے ہیں۔ ارادے اتنے کچے دھاگے کی طرح نہیں ہونے، پہلے فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو ہم نے فیصلہ کیا کس چیز کے اوپر کرنا۔ جب فیصلہ کر لیا، پھر ارادہ کر لیا، تو پھر ہم اس کے اوپر پوری مضبوطی سے سٹینڈ لیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اللہ کے سوا اللہ نہ روکیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس شخص سے شکست نہیں دے سکتی انفرادی طور پر۔ تو یہ قوت ارادی ہے جس کے اوپر آپ نے سب سے پہلے اس چیز کو جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے، پرکھنا ہے، پھر اس کے بعد پرکھنے کے بعد آپ نے اس کے مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ لیکن جب آپ پرکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایسی بات شریعت سے تو نہیں ٹکرا رہی، کوئی ہم جو کام کریں وہ شریعت سے تو نہیں ٹکرا رہا۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ بالکل بلا جھجک اس کے اوپر سٹینڈ لیں، دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کیا کہے گی، یہی ہماری چیزیں برباد کر رہی ہیں۔ دنیا تو آپ کبھی بھی جینے بھی نہیں دیتی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں، آپ جاب لیس ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، تو آپ کا دماغ اتنا تو کام کر رہا ہے نا کہ یار مجھے کوئی ریڑھی لگا لینی چاہیے، لیکن آپ ریڑھی اس لیے نہیں لگاتے کہ دنیا کیا کہے گی۔ مزدوری آپ نے کرنی ہے کہ دنیا نے کرنی ہے؟ آپ کو جتنا اپنے بارے میں خود علم ہے، دنیا کو نہیں پتہ۔ کوئی آپ کو کہتا نا کہ ریڑھی کیوں لگائیے، اس کو کہنا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس نوکری نہیں ہے، میں اپنی مزدوری کر رہا ہوں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ آپ خود جھجک رہے ہوتے ہیں، خود پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، خود اپنے فیصلے کے اوپر آپ اپ ڈاؤن کا شکار ہوتے ہیں، یہ چیزیں اپنے دماغ سے نکال دیں، یہی ناکامی کا ثبوت ہے۔ آپ اپنے اندر قوت ارادی پیدا کریں، قوت فیصلے کی صلاحیت پیدا کریں۔ یہ ایسی چیزیں جب آپ اس کے اوپر قائم رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے اندر قوت فیصلہ اور ارادے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ ہم لوگ دنیا میں نے جتنے بھی لوگ دیکھے کامیاب، ان کے اندر قوت ارادی اور قوت فیصلے کی صلاحیت پائی ہے۔ جو لوگ خود رات کو اور صبح اور رات کو اور صبح اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز کی طرف غور کرنا چاہیے۔ تو میں اس
قوت ارادی اور قوت فیصلے کے موضوع کے بعد جو مختصر خلاصہ بیان کیا ہے، اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ میرا حقیقی معلومات ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔